نہیں ہم لڑیں گے جی، خاص طور پہ آپ کے لیے لڑیں گے۔ دیکھیں جی مبارکیں دی جا رہی ہیں سلمان راجہ صاحب کو، ساتھ میڈم کمل چودھری موجود ہے، باہر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین موجود ہیں۔ سر مبارکیں دی جا رہی ہیں آپ کو، کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا یہ فیصلہ آج ہوا ہے، جو قانون اور حق ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی فتح ہوگی۔ آج یہ مثبت کا قدم ہے، بالکل دن دہاڑے آئین پاکستان پہ جو حملہ ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ اپنا فیصلے تو معطل ہو گئے، سیٹیں واپس ایس آئی سی کو کب تک ہمیں پوری امید ہے کہ 3 جون سے انہوں نے کہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں جون کے کسی ہفتے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اس معاملے کا، اور انشاءاللہ حتمی طور پہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کر لی ہے، کون سا ایسا نقطہ آپ سمجھتے ہیں جو کہ عذر ہو سکتا ہے اب آگے آپ لوگوں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، میری نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو بحث ہوئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، جج صاحبان نے یہی ان سے کہا کہ آپ کی اپنی بحث جو ہے وہ کانٹرڈکٹری ہے، متضاد ہے۔ ایک طرف آپ ان کو پارٹی مانتے ہیں، دوسری طرف جو پارٹی کا آئینی حق ہے وہ آپ ان کو نہیں دیں گے، تو بالکل ایک متضاد صورتحال ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ کیا کہیں گے شہباز شریف صاحب سے 2/3 میجورٹی چلی گئی ہے؟ دیکھیں جن کے خواب تھے آئین کو تباہ کرنے کے، آئین کا حلیہ بگاڑنے کے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے یا آئینی ترمیم اگر نہیں ہوتی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آئینی ترمیم ہم سمجھتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے ہو، وہ ایک ایسی مقننہ کو کرنی چاہیے، ایسی پارلیمان کو کرنی چاہیے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اور جو آئین کے مطابق پارلیمان میں آئی۔ اداروں کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اداروں کے سربراہان کی ایکسٹینشن ہم سمجھتے ہیں کسی حاضر سروس افسر کی، وہ کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے، میں اس وقت عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، کسی کی بھی جب آپ ایکسٹینشن کرتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن آپ نے کسی وجہ سے کی ہے، وہ آپ کا منظور نظر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں رہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی عہدے کی میعاد مدت کو آپ نے بڑھانا ہے تو آئندہ سے بڑھائیں، تاکہ اس وقت جو حاضر سروس شخص ہے اس کے حوالے سے کوئی گمان پیدا نہ ہو۔ سر میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ایکسٹینشن نہ دے، کیونکہ آپ نے تو دی تھی۔ نہیں، غلط کیا، بالکل برملا میں کہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی نے ایکسٹینشن دی، اس وقت پوری پارلیمان نے دی تھی، آپ کو یاد ہے اگر ربانی صاحب نے بھی اور باقی تمام لوگ شامل تھے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا ان لوگوں کو نہ کم از کم 5 ممبر بینچ کے پاس جانی چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا۔ آج صرف لیو گرانٹ ہوئی ہے اور ایک عبوری حکم ہوا ہے، یہ 3 ممبر بینچ کر سکتا تھا، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے اس معاملے کا وہ 5 ممبر یا اس سے بڑا بینچ ہی کرے گا، تو 3 جون سے ہیئرنگ شروع کریں گے۔ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں آج ایک مبارک دن ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فریب اور دھاندلی کی بنیاد پر وہ ایک پارلیمان قائم کر لیں گے اور پھر اس پارلیمان کے ذریعے وہ آئین کا حلیہ بگاڑیں گے، آج ان کو شکست ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالآخر اس ملک میں آئین اور قانون کی ہی فتح ہوگی، عوام کی فتح ہوگی۔ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس ملک میں قانون سازی عوام کے مینڈیٹ سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے، دھاندلی کو دوام بخشنے کے لیے آپ قانون سازی کریں، آپ آئین سازی کریں، یہ نہ عوام ہونے دیں گے اور نہ پاکستان کی عدلیہ ہونے دیں گے۔ ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام قوتوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فریب اور دھوکے سے پاکستان کے عوام کو ہرا سکتے ہیں، پاکستان کے آئین کو ہرا سکتے ہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم عدالت میں بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور سیاسی سطح پہ بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں آج کہ فتح عوام کی ہوگی، فتح آئین کی ہوگی، فتح سچائی کی ہوگی، اور آج یہ پہلا قدم تھا جو ہم نے اٹھایا۔ جی کمل صاحب جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔